ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان کو بچپن ہی سے تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد ایک پرانی کاپی میں تصویریں بناتا تھا، مگر اس کے پاس رنگ اور اچھی پینسلیں نہیں تھی۔ اس کے خواب میں بس تصویریں ہی آتی اور وہ وہیں پہ محدود رہ جاتی۔ ایک دن وہ جنگل کے راستے جا رہا تھا، اچانک اسے ایک چمکتی ہوئی پینسل زمین پر پڑی نظر آئی۔ وہ جھک کر پینسل اٹھاتا ہے، جیسے ہی اس نے اسے چھوا وہ ایک نوری پری اس میں سے ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، ریحان، یہ کوئی عام پینسل نہیں، یہ ایک جادوئی پینسل ہے، جو تم بناؤ گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ریحان حیرت سے پری کی طرف دیکھنے لگا۔ پری نے کہا، مگر یاد رکھنا، اگر تم نے لالچ میں اس سے کچھ بھی بنایا تو جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر پری روشنی میں غائب ہو گئی۔ ریحان نے پینسل کو اپنے بستے میں رکھا۔ گھر جا کر اس نے سب سے پہلے ایک سیب بنایا۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی وہ سیب حقیقتاً بن کر آ گیا سامنے۔ ریحان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اگلے دن اس نے پانی کا گلاس بنایا، وہ بھی حقیقت میں سامنے آ گیا۔ اب ریحان روز اس پینسل سے دوسروں کے لیے چیزیں بنانے لگا۔ کبھی کسی کو روٹی بنا کر دیتا، کبھی کسی کے لیے کتاب، کبھی کسی بچے کے لیے کھلونا بناتا۔ پورے گاؤں میں ریحان مشہور ہو گیا، لوگ اسے جادوئی ریحان کہنے لگے۔ مگر ریحان کے دل میں آہستہ آہستہ غرور آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو دنیا کا سب سے طاقتور لڑکا ہوں۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ یہ میں سونا بنانا شروع کر دوں۔ اس نے جادوئی پینسل سے ایک سونے کا ڈھیر بنانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ سونا مکمل بنتا ہے، پینسل سے روشنی نکلتی ہے، اچانک کمرے میں دھول بھر جاتی ہے، سونا مٹی میں بدل جاتا ہے۔ ریحان کے ہاتھ میں پینسل کالی ہو جاتی ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ریحان گھبرا کر چیخنے لگا، میری جادوئی پینسل واپس آ جاؤ، مگر کچھ نہ ہوا۔ پری کی آواز گونجی، ریحان، تم نے وعدہ توڑا ہے، تم نے جادو کو لالچ کے لیے استعمال کیا ہے، اب یہ جادو ختم ہو گیا ہے۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ جنگل کی طرف بھاگا اور پری کو آوازیں دینے لگا۔ ریحان بولا، پری، میں غلطی پر تھا، مجھے ایک موقع دے دو۔ کافی دیر بعد روشنی چمکی، پری دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی مگر آنکھوں میں سوال تھا۔ اس نے کہا، ریحان، تمہیں آپ جادو واپس نہیں ملے گا جب تک تم کسی کی بغیر فائدے کے مدد کرو گے۔ پری غائب ہو گئی۔ ریحان نے سوچا اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ وہ گاؤں واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ عورت کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ریحان نے اپنی پینسل سے ایک مضبوط لکڑی بنائی، چھت دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ عورت نے دعائیں دی، اس کے دل کو سکون ملا۔ پھر اس نے ایک بھٹکے ہوئے کتے کے لیے کھانا بنایا۔ کتے نے دم ہلائی اور خوشی سے بھونکنے لگا۔ ریحان کے دل میں بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ ایک دن ایک یتیم بچی ملی جس کے پاس ایک بھی بستہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کتابیں تھیں۔ ریحان نے اس کے لیے نیا بستہ اور کتابیں بنائی۔ بچی نے مسکرا کر کہا، آپ بہت اچھے ہیں بھائی۔ اس لمحے پینسل سے روشنی پھوٹنے لگی، پینسل دوبارہ چمکنے لگی۔ پری آسمان سے اتری اور بولی، ریحان، تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا، اب یہ جادوئی پینسل تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، مگر یاد رکھنا، نیکی ہی اصل جادو ہے۔ ریحان نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پینسل کا استعمال صرف بھلائی کے لیے کرے گا۔ اب وہ روز گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا۔ اس کے بنائے گئے کھلونے اور چیزیں سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتی۔ گاؤں بھر سے خوشبو اور خوشیاں پھیلنے لگی۔ ریحان کو سکون اور فخر دونوں مل گئے۔ پری دور آسمان سے مسکرا رہی تھی اور ریحان نے سمجھ لیا کہ جادو دل کی نیکی میں چھپا ہوتا ہے۔